اچھا، تو آج ہم کام کی جگہ پر ایک آپ کہہ لیں بڑی تبدیلی کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں، یعنی جنریشن زی کی آمد۔ ہمارے پاس نا 2025 کی تازہ تحقیق ہے، یہ 1995 سے 2010 کے بیچ پیدا ہونے والی نسل ہے۔ تو یہ تحقیق ان کے کام کرنے کے انداز، ان سے جڑی کچھ غلط فہمیوں اور پھر ان چیلنجز سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تحقیق میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف نسلوں کا فرق نہیں ہے، یہ تو جیسے کام کے مستقبل کو ہی یوں سمجھیں ری شیپ کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جین زی کی اقدار ہیں، ان کی توقعات ہیں، وہ کس طرح سے جو روایتی کارپوریٹ کلچر ہے اسے چیلنج کر رہی ہیں، اور پھر کمپنیاں کیا کر سکتی ہیں اس نئی حقیقت سے نمٹنے کے لیے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں کچھ بنیادی چیلنجز سے۔ ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے تحقیق میں، جسے جین زی سٹیئر کہا جا رہا ہے۔ مطلب بات چیت کے دوران وہ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں یا بالکل خالی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ تقریباً 2/3 نوجوان یعنی 62% ایسا بے رغبتی سے نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر کیوں؟ وہ دراصل معلومات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اپنی کوئی پریشانی، کوئی اینزائٹی ہو، اسے سنبھال رہے ہوں۔ یہ تو پچھلی نسلوں سے کافی مختلف ہے، وہ تو فوراً جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کے انداز بدل رہے ہیں، اور یہ فرق صرف بات چیت تک نہیں ہے، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار بھی بہت مختلف ہیں۔ تقریباً 90% کے لیے کام کا مقصد تنخواہ سے زیادہ اہم ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کمپنیاں بڑے سماجی مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے، سماجی انصاف ہے، ان پر واضح موقف لیں۔ اسی وجہ سے شاید تحقیق کہتی ہے کہ 40% لیڈرز انہیں سنبھالنا تھوڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ پرانے طریقوں پر سوال اٹھاتے ہیں نا۔ جی، اور پھر ذہنی صحت کا معاملہ بھی ہے۔ او ہاں، وہ تو بہت اہم ہے۔ تحقیق میں کیا آیا اس بارے میں؟ 75% نے ڈپریشن کی علامات بتائیں، اور 60% کام کی جگہ پر ذہنی صحت کی بہتر سہولیات چاہتے ہیں۔ لیکن اسے بعض اوقات غیر ذمہ داری سمجھ لیا جاتا ہے شاید۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ نسل شاید ذہنی صحت پر بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی انفرادی سطح کی بات ہے۔ جب یہ نسل کارپوریٹ ماحول میں آتی ہے تو وہاں کیا بڑے مسائل نظر آتے ہیں؟ ایک بڑا مسئلہ جسے تحقیق عدم دلچسپی کا بحران کہہ رہی ہے۔ اچھا، عدم دلچسپی کا بحران مطلب یہ کہ آدھے سے زیادہ 54% جنزی ملازمین خود کو اپنی کمپنی سے جیسے لا تعلق محسوس کرتے ہیں، اور 42% تو 2 سال کے اندر نوکری چھوڑنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ ارے یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ تو کمپنیوں کے لیے ٹیلنٹ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نسل ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑی ہے، لیکن پھر بھی کام کی جگہ پر کچھ مہارتوں کی کمی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر تو شاید ماہر ہوں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ جو پروفیشنل کمیونیکیشن ٹولز ہیں جیسے سلیک یا ٹیمز، جی، انہیں استعمال کرنے میں انہیں دقت ہو سکتی ہے۔ اور صرف 31% کو ہی باقاعدہ سافٹ سکلز یعنی اچھی بات چیت، ٹیم ورک، پروفیشنل ای میل لکھنا، اس قسم کی ٹریننگ ملتی ہے۔ جبکہ 94% مالکان سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ہے۔ بالکل، اور اس سب کے اوپر اے آئی کا خوف بھی ہے۔ او ہاں، اے آئی۔ تقریباً 3/4 نوجوانوں کو یہ ڈر ہے کہ مصنوعی ذہانت ان کی جو شروعاتی نوکریاں ہیں، انٹری لیول جابز، وہ ختم کر دے گی۔ جی، اور یہ خوف شاید بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اداروں پر ان کا اعتماد بھی بہت کمزور ہے۔ صرف 5% سمجھتے ہیں کہ دنیا منصفانہ ہے، اور پچھلے 5 سال میں کارپوریشنز پر اعتماد 20% کم ہوا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ وبائی امراض کے دوران جو تعلیم اور کیریئر کا نقصان ہوا، وہ ایک وجہ ہے۔ پھر کارپوریٹ وعدے پورے نہ ہونا، یہ سب چیزیں مل کر اعتماد کو کم کرتی ہیں۔ تو پھر یہ جو اکثر ان پر ایک لیبل لگ جاتا ہے نا، غیر ذمہ دار ہونے کا، اس تحقیق کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جس سے اکثر غیر ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات پر غور کرنے کے لیے وقت لے رہے ہوں، یا وہ جو ایک بناوٹی جوش ہوتا ہے نا، اس سے گریز کرتے ہوں، یا شاید وہ بغیر سوچے سمجھے جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ ان کے کام کرنے کا انداز ہو سکتا ہے۔ اور یہ ان کی اقدار سے بھی جڑا ہوا ہے۔
تحقیق میں یہ بھی آیا کہ 2/3 نوجوان ایسی کمپنیوں کو مسترد کر دیتے ہیں جو سماجی انصاف جیسے معاملات پر خاموش رہیں۔ بالکل۔ تو جب کمپنیاں ان کی اقدار کو اہمیت نہیں دیتی تو ان کی جو عدم دلچسپی ہے اسے غلطی سے ناقابل اعتبار سمجھ لیا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کمپنیاں کریں کیا؟ تحقیق کچھ ٹھوس حل بھی بتاتی ہے۔ پہلا قدم ہے اعتماد کی بحالی۔ اس کے لیے ریڈیکل ٹرانسپیرنسی یعنی مکمل شفافیت بہت ضروری ہے۔ مکمل شفافیت سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی بالکل کھل کر بات کرے، اپنی کامیابیاں بھی بتائے، اور اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی مانے، بنا کسی لگی لپٹی کے۔ جن زی چونکہ معلومات کے دور میں پلی بڑھی ہے، وہ اس کھلے پن کو سراہتی ہے۔ اچھا، اور ڈیٹا اور اے آئی کے اخلاقی استعمال کے بارے میں کیا؟ وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ سخت ڈیٹا اور اے آئی کے اخلاقی اصول بنانا اور ان پر عمل کرنا۔ 61% کے لیے ڈیجیٹل اعتماد اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی چیز کی قیمت۔ اسی طرح کمپنی کی پالیسیوں کو سماجی مسائل جیسے پائیداری وغیرہ سے جوڑنا چاہیے۔ اور یہ جو کمیونیکیشن کا فرق ہے، جو سٹیز والی بات تھی، اسی کیسے پر کیا جائے؟ اس کے لیے مینٹرشپ پروگرام بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ نئے ملازمین کو تجربہ کار ساتھیوں کے ساتھ جوڑنا، جہاں وہ کھل کر سوال پوچھ سکیں، رہنمائی لے سکیں، اور سالانہ ریویو کے بجائے ہفتہ وار بنیادوں پر فیڈ بیک دینا زیادہ مؤثر ہے۔ 79% کہتے ہیں کہ اس سے وہ زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی بات ہے۔ جی، اور مینیجرز کو یہ سمجھنے کی تربیت دینا کہ وہ اسٹیئر کو مزاحمت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید وہ شخص غور کر رہا ہے۔ اور کیا کچھ ساختی تبدیلیاں بھی ضروری ہیں؟ جی بالکل، کچھ ساختی تبدیلیاں بھی چاہیے۔ ایسی نوکریاں بنانا جو اے آئی سے محفوظ ہوں، جن میں انسانی مہارتیں زیادہ درکار ہوں، جیسے ہمدردی، تخلیقی صلاحیت۔ کام کے اوقات میں لچک دینا بہت اہم ہے۔ آدھے سے زیادہ جین زی اسے تنخواہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ واقعی؟ تنخواہ سے زیادہ لچک؟ جی ہاں، اور انہیں جلد از جلد بامعنی کام اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا، کیونکہ 32% فوراً کوئی مطلب خیز کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جین زی سے جڑے چیلنجز جو ہیں وہ دراصل کارپوریٹ دنیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے پرانے طور طریقوں کو جدید بنائیں۔ ان کی ٹیکنالوجی سے واقفیت، اقدار پر مبنی سوچ اور کام اور زندگی میں توازن پر جو ان کا زور ہے، وہ مستقبل کی کامیاب تنظیموں کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ بصیرت ان تمام لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو کام کی جگہ پر مختلف نسلوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور پیداواری صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے جو غور طلب ہے۔ جہاں کمپنیاں جین زی کو سمجھنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی اتنی کوشش کر رہی ہیں، وہیں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا جین زی بھی پچھلی نسلوں کے تجربات، ان کے کام کے طریقوں اور جو اداروں کا علم ہے، انسٹیٹیوشنل نالج جسے کہتے ہیں، جی، کیا وہ اس کی قدر کرنے اور اس سے سیکھنے کے لیے اتنی ہی تیار ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی، کیونکہ حقیقی ترقی تبھی ممکن ہے جب افہام و تفہیم کا یہ سفر دو طرفہ ہو، ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل